الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال الله عز وجل في مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ مسئلہ توسل ہے، وسیلے کا مسئلہ۔ آج کے دور میں اس مسئلے میں بھی انتہائی افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات جو افراط سے کام لیتے ہیں تو وسیلے کے مسئلے کو استعانت پر قیاس کرتے ہوئے بالکل ہی ناجائز سمجھتے ہیں، اور بعض حضرات تفریط سے کام لیتے ہیں اور وسیلے ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وسیلے کا مسئلہ اس طور پر عرض کرنا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نہ افراط والے ہیں اور نہ ہی تفریط والے ہیں، نہ حد سے گزر جانے والے ہیں اور نہ ہی حد سے اتر جانے والے ہیں، بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے، اور دوسری آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ میں اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے مسئلے کی تنقیح رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وسیلے کا مسئلہ ہے کیا، وسیلے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، وسیلے کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے وسیلے کا مفہوم، اس کی حیثیت، کیفیت اور اس کا حکم آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کو بھی انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے وسیلے کا معنی سمجھ لینا چاہیے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ وسیلہ لغت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کا قرب حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کرنا، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کے مختلف معانی آتے ہیں وسیلے کے، لمبی تفصیل ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں آپ کو عرض کر دوں کہ وسیلے کے مختلف ہمارے نزدیک عنوانات ہیں۔ لوگوں نے توسل بالمکان الگ ذکر کیا ہے، توسل بالزمان الگ ذکر کیا ہے، اور توسل بالاعمال الصالحہ الگ ذکر کیا ہے، توسل بالذات الگ ذکر کیا ہے۔ پھر ذات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اور اسی طرح غیر نبی یعنی صالحین، شہداء، نیک بندے، نیک بزرگ، یہ مراد ہیں۔ اور ان میں بھی مراتب یہ کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے اندر
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ 3 کیٹیگری بیان کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اتنی زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جس سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ کے پاس یہ نوٹس موجود ہیں، یہاں صرف توسل کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توسل بالدعا، دعا کے ذریعے سے کسی کا وسیلہ حاصل کرنا۔ نمبر 2 توسل بالاعمال، اعمال صالحہ کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کرنا، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا۔ نمبر 3 توسل بالذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانا۔ یہ 3 اقسام بیان کی گئی ہیں یہاں پر، اور اسی کے متعلق میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے مسئلہ توسل کی حیثیت اور اس کا حکم جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم اگر غور کریں تو دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، اور دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اعمال کہتے ہیں۔ بعض عقائد کی قسمیں وہ ہیں جو قطعی اور یقینی ہیں۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عقائد کے مختلف مراتب ہیں۔ بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جو قطعی اور یقینی ہیں، کہ جن میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ لایا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقائد کی یہ پہلی قسم کون سی ہے؟ قطعیات، کہ جن میں سے کسی ایک کے بھی انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقائد کی بعض اقسام وہ ہیں جنہیں ہم ظنیات کہتے ہیں، ظنی عقائد۔ ان میں سے کسی کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن اہل سنت والجماعت کے دائرے سے ضرور خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے منکر شخص کو جو عقائد ظنیہ کا انکار کرتا ہے ہم مبتدع بدعتی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عقائد کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 قطعی عقائد، قطعی عقیدہ، کسی ایک کا بھی کوئی شخص منکر ہوگا تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور بعض عقائد ایسے ہیں جو ظنی عقائد ہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا اور وہ شخص بدعتی کہلائے گا۔ اسی طرح اعمال کے بھی مراتب ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر نماز کے اندر مختلف ہم جو ارکان ادا کرتے ہیں، بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنن ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ اسی طرح وضو کے فرائض الگ ہیں، سنتیں الگ ہیں۔ اب یہ چیزیں ساری ہم کرتے ہیں۔ اعمال کے بھی اسی طرح مختلف مراتب ہیں، بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو علماء نے مستحب کہا ہے، اور پھر آخری درجہ مباح کا ہے کہ جائز ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے بات کہ مسئلہ توسل کا حکم اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ توسل یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، بندہ عمل کے ذریعے سے یا ذات کا وسیلہ پکڑ کے یا دعا کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ اس کا ایک فعل، ایک عمل ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو فرض نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، کہ جس کے منکر کو کافر کہا جا سکے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب اور کم سے کم جائز مباح کے درجے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وسیلے کا حکم ہے۔ جب آپ کو وسیلے کا حکم سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے جو دلائل آگے چلیں گے وہ بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ وسیلے کا حکم کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مستحب اور کم از کم مباح یعنی جائز ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیلے کے بغیر بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اگر وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وسیلے کو جلد قبولیت دعا میں حیثیت حاصل ہے، اثر حاصل ہے۔
ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں اس کی کیفیت کو اب کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ مسئلہ توسل کی کیفیت کیا ہے وسیلے کی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا قطعاً عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وسیلے کے بغیر دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جواب دوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت وسیلے کے بغیر بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وسیلہ کسی ذات کا یا عمل کا یا کس چیز کا کسی سے دعا کروا کے وسیلہ لے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دعا ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو حکم سمجھ میں آ گیا؟ میرے ساتھ ذرا سمجھیں، مجھے بھی بتائیں۔ نمبر 1، وسیلے کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ وسیلہ اگر لے لیں تو ٹھیک، نہ لیں تب بھی ٹھیک، صحیح ہے۔ وسیلے کی حیثیت آپ کے سامنے آ گئی، وسیلے کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ اگر اللہ رب العزت کے سامنے وسیلے کے بغیر دعا کریں، جیسا کہ اب میں مثال دینے لگا ہوں اس پر، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ سب کو معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت حدیث بھی مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان تغفر لی خطیئتی، کہ میری خطا کو آپ معاف فرما دیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی پیدا نہیں فرمایا تو تو نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے گارے اور مٹی سے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ اسی ہستی کو ملاتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جواباً عرض کیا کہ میں نے تیری بخشش فرما دی، اور اگر میں نے محمد کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو تجھے نہ معافی ملتی، یا تجھے میں پیدا ہی نہ کرتا، لما خلقتک، تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ اب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا وہ ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، ایک دعا وہ ہے جو حدیث مبارکہ میں آ گئی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کریم کو دیکھ کر حدیث مبارکہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اور حدیث مبارکہ کو لے کر قرآن کریم کی آیات کا بھی انکار نہیں کرتے۔ جس درجے میں جو حکم آتا ہے وہ حکم اس درجے میں ہم مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بغیر وسیلے کے قرآن کریم میں آئی ہے، ہم نے مانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے وسیلے سے آئی ہے، ہم نے مانا ہے، ہم نے انکار نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وسیلہ کسی چیز سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو کہ یا اللہ میں اس بندے کے پاس آیا ہوں، یا بندے کے پاس جائے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ یہ میری مشکل آسان فرما دے،
تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہمارا وسیلے میں قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، یہ غور سے سمجھیے اس بات کو، اصل نقطہ اختلاف یہ ہے، ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ جس شخص کا، جس ذات کا، جس نبی کا، جس ولی کا، شہید کا، صدیق کا، صالح کا، نیک بزرگ کا یا کسی کا بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ وسیلے میں ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ ہم اس بندے سے نہیں مانگتے بلکہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے، اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ وسیلہ اس نبی کو بنانا ہے یا ولی کو بنانا ہے یا صدیقین کو بنانا ہے یا شہداء کو بنانا ہے یا صالحین کو بنانا ہے یا نیک بندوں کو بنانا ہے۔ ہم اس نبی ولی سے نہیں مانگتے بلکہ ان کو وسیلہ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مانگتے کس سے ہیں؟ بس یہ وجہ تفریق ہے۔ جن لوگوں نے وسیلے کا انکار کیا ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مانگتے ہی اس بزرگ سے ہیں، اس نبی یا ولی سے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ استعانت اور چیز ہے، استعانت مدد طلب کرنا اور چیز ہے، وسیلہ توسل اور چیز ہے۔ ان دونوں کو خلط ملط کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے استعانت ما فوق الاسباب، ایک ہوتی ہے استعانت ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کو شرک کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا تھا کہ بالکل اسباب کے علاوہ بندے کو قادر مطلق سمجھا جائے، مختار کل سمجھا جائے، اسی کو حاضر ناظر سمجھا جائے، اسی کو عالم الغیب سمجھا جائے، ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں۔ ما تحت الاسباب استعانت لینا، بھوک لگی ہے، روٹی کھا لی، پیٹ بھر گیا تو روٹی سے مدد لے کر آپ نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے۔ بیماری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر نے نسخہ تجویز کیا، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں میری مدد کر دیجئے، ڈاکٹر نے نسخہ تجویز کیا، آپ کو شفا مل گئی۔ ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اس ڈاکٹر نے شفا دی ہے، بلکہ یہ ڈاکٹر سبب بنا ہے، شفا اللہ نے دی ہے۔ شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ ہے ما تحت الاسباب۔ استعانت اور چیز ہے، توسل اور چیز ہے۔ سمجھ گئے بات؟ دونوں میں فرق سمجھ گئے ہیں؟ جب یہ بات ہم سمجھ گئے تو اب مسئلہ بالکل واضح ہے کہ وسیلے میں ہم جب دعا کرواتے ہیں کسی بزرگ سے یا کسی نیک عمل کا وسیلہ دیتے ہیں یا کسی ذات کا وسیلہ دیتے ہیں تو ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ ذات مختار کل ہے، وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ ذات قادر مطلق ہے، بلکہ ہم اللہ کو مختار کل مانتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، اور وسیلہ اس ذات کا یا اس بندے کا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب بندہ تھا، میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، اور تو نے محبت پر اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ یا اللہ تو نے محبت رکھنے والوں سے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا ہم اس نیک بندے کا، ولی کا یا پیغمبر کی محبت کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ بھی ہم پر رحمت فرمائیں۔ یہ وسیلے کا سب کا خلاصہ ہے، بہت آسان صورت ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے پہلے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں جو منکرین وسیلہ ہیں اور خاص کر توسل بالذات کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ میں یہ اشکال پیش فرماتے ہیں کہ یہاں تو وسیلے کا اور وسیلہ بالذات کا انکار ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اچھا جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ وہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنا یہ عمل ہے، یہ کیا ہے؟ عمل کا نام ہے،
اور اسی عمل کا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم کیا حاصل کرو؟ وسیلہ پکڑو، وسیلہ حاصل کرو۔ علماء نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا، خصوصاً حضرت نے بڑا زبردست اس کا جواب فرمایا، اساجی نے فرمایا کہ علماء کے لیے یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو۔ اس سے توسل بالاعمال الصالحہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اعمال صالحہ اختیار کرو، تقوی حاصل کرو۔ وابتغوا میں واو آیا حرف تاکید ہے یا استئناف ہے؟ یہ لوگ حرف تاکید مانتے ہیں، جو حضرات منکرین توسل ہیں وہ کیا مانتے ہیں؟ واو کا حرف تاکید کے طور پر دوبارہ آیا ہے کہ توسل بالاعمال یعنی تقوی ہی سے آپ کیا کرو؟ وسیلہ پکڑو۔ حالانکہ کلام بلیغ یہ ہے کہ کلام ایک ہو اور احتمال دونوں ہوں، یعنی تاکید کا بھی احتمال ہو اور استئناف کا بھی احتمال ہو، تو کلام بلاغت میں یہ اصول ہے کہ استئناف کو لیا جاتا ہے، تاکید کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں واو تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ واو استئناف کے لیے ہے، اور الوسیلہ سے ذات مراد ہے، اعمال صالحہ مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پہلی آیت کریمہ تھی۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ توسل بالذات پر صریح دلالت کرتی ہے، توسل بالذات پر صریح دلالت کرتی ہے۔ کس طور پر؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 کام ذکر فرمائے ہیں۔ کتنے کام؟ 4 کام ذکر فرمائے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے۔ کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ اور ایک کام ایسا ہے کہ جس کا تعلق خالق سے ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ میں بات مشکل تو نہیں کر رہا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کتنے کام ذکر فرمائے ہیں؟ 4۔ 3 کام مخلوق کے ذمے لگائے ہیں اور ایک کام اپنے ذمے لگایا ہے۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ آیت کریمہ پر غور کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ ظلم کر دیا، گناہ کیے، معصیت کا ارتکاب کرتے رہے، جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، کیا کریں؟ جاؤکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ نمبر 1 کیا کام ہے؟ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانا، یہ پہلا کام۔ فاستغفروا اللہ، پھر ان لوگوں کا اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا اپنے لیے۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام۔ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے وہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے؟ پہلا اس کا کام ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آنے کے بعد اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا، استغفار چاہنا کہ یا اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا ہوں، اس آیت کریمہ کے تحت جو تو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے فاستغفر اللہ، اور یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں پر، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے کیا کریں گے؟ استغفار کریں۔ تو چوتھا کام اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحیمہ رحمت کرنے والے ہیں، رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں توسل کا اس بات اس طور پر ہے کہ اگر اس شخص نے دعا کرنی ہوتی اور وسیلہ نہ دینا ہوتا تو اللہ رب العزت تیسرا کام، پہلا کام جاؤ کا نہ فرماتے، پہلا کام جاؤ کا نہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ وہ بیٹھے بٹھائے بھی اللہ سے توبہ استغفار کر سکتا تھا، اگر گناہ کیا ہے تو کسی بھی جگہ سے وہ کیا کر سکتا تھا؟ توبہ اور استغفار کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی توبہ اور استغفار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو شامل فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہم اسے فرض واجب
سنت مؤکدہ نہیں سمجھتے، بلکہ کیا ہے؟ جائز ہیں۔ لے لیں وسیلہ، اللہ رب العزت تب بھی سنتے ہیں، نہ لیں اللہ رب العزت تب بھی سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور وفات سے پہلے اور قبل از پیدائش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا جاتا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود مدینہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی عرب کے بت پرستوں سے، تو وہ اپنی ان جنگوں میں جب مشکلات کا شکار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس محمد کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور جس کتاب کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ آخر میں آئے گے نبی اور آخر میں اس نبی پر یہ کتاب نازل ہوگی، آپ ہمیں اس نبی کی وسیلے سے، اس نبی کی برکت سے ان اپنے ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس دعا کو قبول فرماتے اور فتح عطا فرما دیتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی انکار کرنے لگے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، اس پر یہ اعتراض بالکل نہیں بنتا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے کہ کسی کی ذات کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ اور مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ ذات کا وسیلہ لیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، بہت آسان سا جواب ہے، بہت آسان سا جواب ہے کہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ما قبل کی شریعتوں میں اگر کوئی حکم موجود ہے اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا، اس کی تردید نہیں فرمائی، تو وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ شریعت ہی کے درجے میں ہے، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو پہلے حکم تھا۔ اس مسئلے میں بھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کی، یہود کے قول کی کہیں تردید نہیں فرمائی، تو ہمارے لیے بھی یہ قابل حجت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہود مدینہ کے اور بھی قول تھے نا، نصارہ کے بھی قول تھے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى، اسی طرح یہ جو آیت کریمہ آئی ہیں اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا ہے، لیکن اس مسئلے میں یہاں پر نہ قرآن کریم میں رد مذکور ہے نہ احادیث مبارکہ میں رد مذکور ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے وسیلہ لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا فرمائی ہے، اور بہت ساری روایات اس پر شاہد ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو روایات ملتی ہیں وہ متواترات کو پہنچی ہوئی ہیں، اس قدر کثیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا بالکل جائز ہے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد آیا اور قبر پر آ کر چمٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور اسی آیت کا حوالہ دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا حوالہ دے کر اس نے اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو جو اصحاب وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ سنا، قبر مبارک سے آواز آئی کہ تیری بخشش فرما دی گئی۔ صحابہ موجود تھے، اعرابی کا ایک عمل دیکھا، اس کے باوجود کسی نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اس دنیا سے کوچ فرما گئی، انتقال فرما گئی، دوسرے جہان میں چلی گئی، اس کے باوجود بھی صحابہ نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط پڑا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا استسقا بالعباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون، کہ اے اللہ ہم آپ سے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اور ہم پر بارش برسا دی جاتی تھی. آج میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہم پر بارش برسا دیجئے. تو روایات میں آتا ہے کہ پھر فیسقون، پھر بارش برسا دی گئی. بعض حضرات اس پر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ زندہ موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وسیلہ پکڑا ہے. تو معلوم ہوا زندہ بزرگ کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی اور، اس کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے. علماء نے اس کے بھی مختلف جوابات دیے ہیں. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ انا کنا نتوسل الیک بعم نبینا بنبینا، کہ اے اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے. انا کنا نتوسل، صحابی کا یہ قول کہ انا نفعل کذالک، کہ ہم اس طرح کیا کرتے تھے، سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قحط والے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس سال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں نبی کی ذات کا وسیلہ وفات کے بعد دیا جا سکتا ہے، اسی طرح غیر نبی کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ سکتا تھا اس وقت کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہی دیا جا سکتا ہے، غیر نبی کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. اس اشکال کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا وسیلہ دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر ایک سب سے بڑھ کر میں آخر میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اعمال کا وسیلہ سب کے نزدیک جائز ہے. عمل کا وسیلہ سب کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. اعمال صالحہ کا بخاری شریف کی وہ روایت پیش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، ان کے نزدیک بھی جائز ہے، اتفاقی مسئلہ ہے. بخاری شریف کی روایت پیش کرتے ہیں کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، طوفان آ گیا، وہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی. غار میں پناہ لے لی تو طوفان میں بارش کی شدت کے باعث ایک پتھر آیا اور غار کے منہ پر آ کر گر گیا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا. یہ بخاری شریف میں حدیث الغار کے نام سے مشہور روایت ہے. اب تینوں نے بہت کوشش کی، بہت زور لگایا، لیکن غار کا پتھر اس کے منہ سے نہیں ہٹا سکے. تو تینوں نے آخر مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی، پتھر نہیں ہٹا، لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دے. چنانچہ پہلے والے نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، میں اس پر فریفتہ تھا اور میرا اس سے بدکاری کا ارادہ تھا لیکن پورا نہیں ہوتا تھا. قحط پڑ گیا. قحط کے زمانے میں جب وہ اور اس کے بچے بھوک سے بلبلائے اور پیٹ کی بھوک نے ستایا تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اگر تو نے خواہش پوری کرنی ہے تو مجھے یہ پیسے دے دے یا کچھ پیسے دے دے اور اپنی خواہش پوری کر لے. میں تو اسی ضمن میں اسی کے لیے تیار تھا، میں نے اس کو پیسے دے دیے. جب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا تو اس عورت نے کہا کہ خدا کا خوف کر، میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہوں،
بلکہ بھوک کی وجہ سے میں نے یہ کام کرنا چاہا ہے، میں تو مجبور ہوں، تو اللہ کا خوف کر۔ یا اللہ میں اس وقت تیرے خوف سے اگر میں نے یہ کام کیا تھا اور میں نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا، پیچھے ہٹ گیا تھا، یا اللہ اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے، تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پہلے شخص نے اپنا وسیلہ دیا کہ میں فلاں کام کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا لیکن تیرے خوف سے نہیں کیا، یا اللہ ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے پتھر کو ہٹایا۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے سرکہ ہے لیکن اتنا نہیں سرکہ کہ یہ لوگ باہر نکل سکتے۔ دوسرے شخص نے پھر اپنے عمل کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، واپسی پر آ کر پہلے اپنے ماں اور باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، پھر وہ پیالہ اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات جب میں گھر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ والدین میرے سو رہے ہیں، والدہ سو رہی ہے۔ میں ساری رات وہ پیالہ دودھ کا والدہ کے سر کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، میں نے ان کو جگایا نہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی صبح تو میں نے وہ پیالہ ان کو پیش کیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں اس غار سے نجات دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ وہ اس وسیلے کے ذریعے سے پتھر اپنی جگہ سے ہٹا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹا کہ وہ غار سے نکل جاتے۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا ہے، تیسرے شخص نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا ہے کہ یا اللہ میرے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ اپنی اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا، میں نے اس کی اجرت اپنے پاس رکھ لی اور اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے بے پناہ مویشی میرے پاس آ گئے۔ جب وہ بعد میں میرے پاس اجرت لینے کے لیے آیا تو میں نے یہ بکریوں کا ریور اور ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ سب تیرے پیسوں سے میں نے لیا تھا۔ یا اللہ اگر تیرے نزدیک میرا یہ عمل قابل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا کر ہمیں اس غار سے نجات دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا اور ان کو غار سے نجات ملی ہے۔ معلوم ہوا اس روایت سے کہ اعمال کا وسیلہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب ایک بات سمجھیں جس پر میں اب دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک ہے میرے اور آپ کے اعمال، میرے اور آپ کے اعمال، اور ایک ہے میری اور آپ کی ذات، میری اور آپ کی ذات۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہماری ذات ہے اور ایک ہمارے اعمال ہیں۔ میں اور آپ نبی نہیں ہیں، ہماری ذات دین نہیں ہے، ہماری ذات دین نہیں ہے۔ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ دین ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عمل، دین۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ عمل کیا ہے؟ دین۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ تمام جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ دین۔ لیکن ہماری ذات دین نہیں ہے، ہماری ذات دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج ادا کیا ہے نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال۔ ہماری ذات دین نہیں ہے، ہمارے اعمال کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی دین ہے، اعمال بھی دین ہے۔ ذات بھی دین ہے، اعمال بھی دین ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں اس میں سے نکلی ہیں، اور میں ان ہڈیوں کو کیا کر رہا ہوں؟ اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد بیمار پڑ گئے اور انتہائی سخت بیمار پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک کیا ہیں؟ بکھری ہوئی ہیں۔ عقیدہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے اجساد محفوظ ہیں، زمینی مٹی ان کو نہیں کھا سکتی، لیکن یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، جسم پر گوشت نہیں ہے۔ اب پریشانی لاحق ہوئی کہ عقیدہ کیا ہے اور میں نے خواب کیا دیکھا۔ اسی ٹینشن میں بیمار ہو گئے، اپنے ایک تلمیذ کو، شاگرد کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو اور میرا نام نہ بتانا۔ جب ان کے سامنے، امام ابن سیرین کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ تو شاگرد نے کہا نام بتانے سے منع فرمایا ہے۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا یہ خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ یقیناً وہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا شاگرد نے کہ ہاں امام صاحب نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ تو تھی خواب کی بات، لیکن امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو سنا اور اس کی تعبیر کیا بیان فرمائی۔ تعبیر سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی کی ذات بھی کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر یہ بیان فرمائی کہ جاؤ امام صاحب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو اس عالم میں پھیل چکی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام سنتوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جمع فرما دیں گے۔ یہ خواب اور اس کی تعبیر ہمیں ایک درس اور ایک سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ہڈیوں سے تعبیر کیا ہے۔ ذرا سمجھے بات کو، جسم کے اعضاء کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ سنتوں سے تعبیر کیا ہے۔ تو ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی دین سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ اسی پر ایک اور مسئلہ آج سمجھیں۔ استاد جی نے مختلف بیانات میں یہ مسئلہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب ختم نبوت کے مسئلے پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو لیتے ہیں اور اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، بات تو دور کی بات ہے، یہ ذات کے حوالے سے زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، ساری خصلتیں گندی اس میں موجود تھیں، تو آج کے جو ہمارے لبرل طبقہ ہے، جو ہمارا دنیا دار طبقہ ہے، جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کا طبقہ ہے، وہ ہمیں یہ دعوت، یہ ہمیں تانا دیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ اس کی ذات پر اٹیک نہ کریں، کسی کی ذات پر اٹیک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کی بات کا رد کر دیں، آپ اس کی بات کا کیا کر دیں؟ رد کر دیں۔ کسی کی ذات کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذات کو نشانہ بنانا ہے یا نہیں بنانا، مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مولوی ہوں۔ اگر تو وہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں مولوی ہوں تو مولوی کی ذات حجت نہیں ہے۔ مولوی اگر قرآن اور حدیث سے کوئی بات کہہ دے وہ حجت ہے، مولوی کی ذات حجت نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کس کا دعویٰ کیا تھا؟ نبی ہونے کا۔ جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پہلے ذات کو دیکھیں گے، ذات کو پرکھیں گے، پھر بات کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کیا اعلان کیا تھا؟ لبثت فیکم عمرا فہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ تو لوگوں نے کیا کہا اہل مکہ نے؟ جربناک غیر مرۃ ما وجدنا فیک الا صدقا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ دیکھیں، لبثت فیکم عمرا، یہ جو لبثت فیکم عمرا سے لے کر قولوا تک کا جملہ ہے، خاص کر لبثت فیکم عمرا، یہ کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے کہ لوگوں میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، لبثت فیکم عمرا، میں ایک زمانہ تمہارے اندر رہا ہوں، فہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جربناک غیر مرۃ، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ تو یہ لبثت فیکم عمرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا؟ اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ قولوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بات ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ کیا دعویٰ کیا؟ نبی ہونے کا۔ جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ہم پہلے ذات کو دیکھیں گے پھر بات کو دیکھیں گے۔ جب ذات کو دیکھا تو معلوم ہوا یہ شرابی بھی ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے، اور یہ طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہے، لہذا ہم پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ آپ کسی کی ذات پر اٹیک کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حجت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله